رمضان 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 رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک کے مختلف علاقوں سے دوست احباب یہ خبریں پہنچا رہے ہیں کہ جن ریاستوں میں، جن علاقوں میں مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو رہی ہے، چونکہ وہاں زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں، وہاں مسلمان ایک بے احتیاطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ ماسک لگائے بغیر مسجدوں میں آ رہے ہیں. ہمارے ان دوستوں نے مجھ سے یہ اصرار کیا کہ میں اس سلسلے میں کوئی ایک مختصر سی اپیل جاری کروں. ان دوستوں کی اسی فرمائش کے احترام میں اس وقت اپنے ان تمام ایمانی بھائیوں سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں مسجدوں میں جانے پر زیادہ پابندی ابھی نہیں لگی ہے تو اس کو بہت غنیمت جانیے، اور ایسی غلطی مت کیجیے کہ جس کے بعد آپ کو بھی مسجدوں میں جانے سے روک دیا جائے. ہمیں سے کچھ لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پابندیاں غیر ضروری ہیں اور سیاسی جذبے یا مقصد کے تحت سرکاریں اس قسم کی پابندیاں لگا رہی ہیں. دوستو، دلوں کا حال تو اللہ جانے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل سچی اور پکی ہے، اور اب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کورونا وائرس بہت خطرناک ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے، میں پھر دہراتا ہوں، بہت ضروری ہے کہ ملنا جلنا کم ہو، فاصلے رکھے جائیں اور ماسک کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے. اس کو شریعت کے اور دین کے اور اسلام کے خلاف مت سمجھیے. میں اس وقت کوئی تفصیلی بات تو کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کے پاس زیادہ لمبی بات سننے کا ہمیشہ وقت بھی نہیں ہوتا. چند دن پہلے میں نے اس پر بہت تفصیلی ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور اس میں نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام کے احکام اور ہدایات، ان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جب اس طرح کی پھیلنے والی بیماری پھیلا کرتی تھی تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول اور صحابہ یہی ہدایات دیا کرتے تھے کہ تھوڑا الگ الگ رہو، فتفرقوا وتجبلوا، یہ الفاظ ہیں. اور یہ کہ شہر کی گھنی آبادیوں سے نکل کر دور دراز پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ، تھوڑے دن یہ احتیاط کر لو. اس کا حکم بھی دیا ہے اسلام نے، اور اسلام کا ایک بہت یہ مزاج کو، اسلام کے اس مزاج کو میرے عزیز بھائیوں سمجھو کہ اسلام ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ بھی رکھو، اس سے دعائیں بھی مانگو، اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگو، کیونکہ اصل فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. وہ جب جو فیصلہ کر دے گا وہ زمین پر نافذ ہو کر رہے گا. اور دوسری طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں دنیا میں کسی اچھی یا بری چیز کے وجود میں آنے کے، ان اسباب کو اختیار کرو، برائی سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، تو اسباب بھی اختیار کرو اور دعا بھی مانگو. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھ کر
کہ ماسک نہیں لگاؤں گا تو یہ میرے ایمان کی مضبوطی اور میری دینداری کی علامت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ناسمجھی کی علامت تو ہو سکتی ہے، یہ نادانی اور جہالت کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایمان کی مضبوطی اور دینداری کی علامت نہیں ہو سکتی. امید ہے کہ آپ سب جو سنے گا وہ ماسک ضرور لگائے گا. باہر نکلیے تو ماسک ضرور لگائیے، چاہے آپ اپنی کار میں جا رہے ہوں اس میں بھی آپ ماسک استعمال کرتے رہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ ذرا یہ باتیں سمجھائیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بیماری سے اور خاص طور پر اس بیماری سے، اس وبا سے ہم سب کو، ہماری فیملیز کو محفوظ رکھے. اللہ کرے آپ میری ان باتوں پر عمل کریں. آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.